ناظرین، حقائق ٹی وی آپ کے پاس ہمیشہ حقائق ہی لے کے آتا ہے، لیکن آج جو حقیقت ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ایسی ہے جو ہم سب جانتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ اس حقیقت کا نام ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کا مطلب کائنات کی موت، انسانوں کا قبروں سے نکل کر کھڑا ہو جانا، یوم حشر، جزا اور سزا کے دن اللہ کے پاس حاضری، اور پھر اب اللہ کا انصاف۔ یہ ہے قیامت جس کو ہم نہیں جانتے۔ یہ کب آنی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ کچھ نشانیاں آپ یہ کہہ لیں محکم ہے، مطلب جو پکی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بتائی گئی۔ قیامت کو الساعہ کا نام دیا گیا، مطلب ساتھ، وقت۔ اب وہ وقت کیا ہے جب دنیا بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، جب چاند اور سورج ایک ہو جائیں گے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سمندر اپنے آپ کو اگل دے گا اور اس میں آگ بھڑک اٹھے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ یہ وقت قیامت کا ہے، اور یہ وقت ناظرین آپ یاد رکھیے، یہ انتہائی نزدیک ہے، انتہائی نزدیک ہے، لیکن ہم اسے نہیں جانتے۔ قیامت کی کچھ شرائط بھی ہیں جس پہ جب قیامت ہوگی اس سے ساتھ ہی اس پہ کوئی گھنٹے، دن یا سال نہیں لگنے، وہ ایک لمحے میں ایک بگل بجے گا جسے سور بھی بولتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے انسان اسی لمحے مر جائیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے، زبردست زلزلہ اور دھماکہ ہوگا جسے انسانوں کے کان پھٹ جائیں گے، جانور بے پناہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، لیکن وہ بھی مر جائیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ریت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سمندروں میں ایسا طوفان آئے گا جن میں ان میں آگ لگ جائے گی۔ اب علامات قیامت کیا ہیں؟ ناظرین آپ ذرا اس پہ غور کر لیجئے اور دیکھیے کہ ہم کس حد تک قیامت کے قریب پہنچ چکے اور اس کو کس حد تک آواز دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں محکم علامات کا ذکر ہے، جبکہ احادیث میں علامات کی تشریح ہے۔ توریت اور انجیل میں بھی قیامت کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، جن میں قتل و غارت کا عام ہونا، عمارتوں کا پہاڑوں سے بلند ہو جانا ہونا یا تعمیر ہونا، مسلمانوں کا نماز ترک کر دینا، امانت میں خیانت، جھوٹ کی کثرت ہونا۔ آپ دیکھ لیں آج اگر عدالتوں کا ہی جائزہ آپ لے لیں تو آدھے لوگ جو کئی ہزاروں میں ہوں گے روزانہ قرآن پہ حلف اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ گھر گھر گانا بجانا، ناظرین آپ بھی جانتے ہیں آج جو نئے گھر بن رہے ہیں اسے میوزک سسٹم ساتھ انسٹال کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کی اولاد ہے یا ان کی نسل میں کئی جینیٹکس میں کنہیں میراسیوں کا جینز آ گئے ہیں کہ جہاں جہاں دیکھ لو وہاں گانا بجانا عام ہے، اور گانے بجانے سے محروم رہنے والے کو سمجھا جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کیا پتہ ہے، یہ تو مولوی ہے۔ فحاشی عام ہو جانا، مردوں کا عورتوں کی شکل و صورت بنا لینا، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں روز۔ آج کے نوجوان نسل جو ہے وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو عورتوں جیسا بنانے کی، عورتوں کی طرح کے کپڑے، عورتوں کی طرح کے ڈیزائن، اور انہی کی طرح بولنا، انہی کی طرح چلنا پھرنا، یہ عام ہو چکا۔ اسی طرح عورتیں جو ہے وہ مردوں کی نقل کر رہی ہیں، ان کا لباس مردوں والا ہو گیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا مردوں والا ہو گیا، ان کے تمام کام جو ہیں آپ کھیلوں میں دیکھ لیں، جو کھیل عورتوں کے لیے بنے ہی نہیں تھے
وہ بھی عورتیں کھیل رہی ہیں. کوئی چیز بھی آپ لے لیں اس پہ عورتیں مردوں کی پوری طرح کاپی کر رہی ہیں اور آپ نے سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں. وہ فرائض بھول چکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، جو قرآن نے کہا، جو حدیث نے کہا، وہ فرائض انہیں یاد نہیں. انصاف کی خرید و فروخت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، اور آپ روز دیکھتے ہیں ناظرین. زلزلوں کی کثرت یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچپن میں سالوں بعد کہیں زلزلہ آتا تھا اور لوگ اس پہ پریشان ہوتے تھے کہ زلزلہ آ گیا جی، پتہ نہیں کیا ہونا ہے. آج روز زلزلے آتے ہیں لیکن ہم پہ کوئی اثر نہیں چھوڑتے وہ. اب خصوصی ہے احادیث بھی ہیں کچھ جس پہ مسلمانوں کا جہاد ترک کر دینا، جھوٹے نبیوں اور منافقین کی کثرت. آپ دیکھ لیجئے کتنے آج کے دور میں بھی جھوٹے نبی موجود ہیں. یہود و نصارہ کا اتباع، ہم آج بھی عیسائی اور یہودی کی تقلید کرنا اپنا فرض اولین سمجھ بیٹھے ہیں. قتل و غارت گری، سود کا عام ہونا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہونا. آج جو بندہ حرام نہیں کھاتا، رشوت نہیں لیتا اور کسی ناجائز کام سے انکار کر دیتا ہے پیسے لے کے بھی، تو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، یہ کی گل کرتے ہو، یہ تو بیوقوف آدمی ہے. ترکوں کے ساتھ جنگ، خراسان سے کالے جھنڈوں والوں کا نکلنا، فرات سے سونے کے پہاڑ. ابھی چند دن پہلے میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، شنید ہے کہ فرات سے سونے کے پہاڑ بھی دریافت ہو گئے. دجال کا خروج، امام آخر الزمان کا ظہور، عیسیٰ کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، بڑی جنگ کا ہونا، دعوت الارض یعنی زمین سے نکلنے والے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یہ ناظرین یہ جو خصوصی احادیث ہیں وہ ساری اس کو اسے بیان کری ہیں. اب یہاں وہ نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں کہہ کے کہیں کہ ان 10 نشانیوں کا خیال رکھو، اس کے بعد قیامت آپ سے دور نہیں ہوگی. اس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دعوت الارض یعنی زمین سے اس جانور کا نکلنا جو انسانوں کی طرح بات کرے گا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ بن مریم کا نزول ہونا اور پوری کائنات میں دھواں پھیل جانا. 3 جگہ زمین کا دھنس جانا. اس کے پیچھے یمن سے ایک آگ نکلے گی، عدن کے قصر میں سے وہ لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف پھانکے گی. ناظرین آپ ذرا خود سوچیں ہم قیامت کے کتنا نزدیک پہنچ چکے. یہ کب ہمارے کانوں میں وہ اللہ کا بگل ہمارے کانوں میں گونجے گا اور ہم بے سدھ ہو کے گر پڑیں گے. دوسرا بگل بجے گا اور ہم محشر کی طرف چل پڑیں گے. یہاں ہم نے حساب دینا ہے. کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے؟ یہ قبضہ گروپوں کو، اغوا کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، جواریوں کو، رشوت خوروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو اور عدل انصاف کھانے والوں کو، تفتیش کرنے والوں کو کیا موت یاد رہ گئی ہے؟ کیا قیامت یاد رہ گئی ہے؟ کب یاد آئے گی؟ میرے بھائیوں بہنوں بچوں سوچ لو یہ چیز. شکریہ. اللہ حافظ.